السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی کتاب کی غزل نمبر 1 بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے کے آخری اشعار کی تشریح شعر نمبر 5 تا شعر نمبر 7 کریں گے۔ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ حال کے معنی ہے حالت، تیرے پیچھے تیرے بعد، رنگ کیفیت، چہرے پر ظاہر ہونے والا تاثر۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح بنے گا کہ مجھ سے جدائی کا حال مت پوچھ، تو دیکھ کہ میرے سامنے تیرا رنگ کیا ہے۔ شعر نمبر 6 ہے ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ کعبہ مکہ میں واقع مسلمانوں کا مقدس مقام، کلیسا جو ہے وہ معبد، گرجا یا عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ اور اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں کہ ایک طرف کعبہ ہے اور دوسری جانب گرجا ہے۔ کفر مجھے اپنی جانب کھینچ رہا ہے اور ایمان مجھے ادھر جانے سے روکتا ہے۔ جب آپ کو مفہوم اچھی طرح سمجھ آ جائیں گے تو آپ کو تشریح لکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ آخری شعر ہے ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہوں اچھا میرے آگے۔ ہم پیشہ یکساں کاروبار والا، یکساں کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا۔ ہم مشرب اکٹھے شراب پینے والے، یکساں عقیدے اور نظریے والے کے لیے بھی ہم مشرب کہا جاتا ہے، لیکن اصل معنی اس کے اکٹھے شراب پینے والے۔ ہم راز، راز جاننے والے، محرم، دوست۔ اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ غالب اپنے آپ سے ہی مخاطب ہیں یا اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ غالب میرا ہم نوالہ و ہم پیالہ اور ہم راز ہے، اس لیے اسے برا مت کہو، میرے نزدیک وہ اچھا انسان ہے۔ شعر نمبر 5 مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے کی تشریح ہم اس طرح کریں گے کہ تشریح طلب شعر میں شاعر محبوب سے طنزیہ انداز میں مخاطب ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، بار بار مجھ سے جدائی کے لمحات کے بارے میں دریافت کرتے ہو کہ تم سے جدا ہونے کے بعد میری کیا حالت ہوتی ہے۔ میری بے قراری اور تڑپ کو جان کر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہو۔ میری جدائی کی حالت مت پوچھو کہ تم سے جدا ہو کر میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے اور میں کیسا بے قرار ہوتا ہوں۔ جب تم مجھے چھوڑ کر جاتے ہو میری حالات ایسی خراب ہو جاتی ہے کہ بیان سے باہر ہے اور انتہائی تکلیف دہ ہے، اس لیے تم اس کے بارے میں مت پوچھو۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو تم اپنا رنگ دیکھا کرو، مجھ سے ملاقات کے وقت تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے، تمہاری رنگت کیسی متغیر ہو جاتی ہے۔ مجھے دیکھ کر تمہارے حواس اڑ جاتے ہیں، میرے سامنے تمہارے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہوتا ہے اور دوسرا رنگ جا رہا ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف ایک ہی جیسا معاملہ ہے۔ آپ حوالے شعر میں یہ لکھ سکتے ہیں یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیرے رات کا فسانہ۔ تشریح نمبر 6 اس طرح ہوگی کہ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے خیر و شر کی کشمکش کو بیان کیا ہے، یعنی کہ جس طرح سے شیطان انسان کو لبھاتا ہے وہ اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ ایمان مجھے روک رہا ہے لیکن کفر جو ہے مجھے اپنی طرف، یعنی کہ گناہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے، اس کے اندر نیکی اور بدی کی صلاحیت ودیعت کی گئی ہے، یعنی کہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر دی گئی ہے۔ شیطانی قوتیں انسان کو برائی کی جانب راغب کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، جبکہ رحمانی طاقتیں انسان کو نیکی اور ہدایت کی جانب راہ دکھاتی رہتی ہیں اور برائی سے روکتی ہیں۔ شاعر نیکی و بدی کی اسی کشمکش کو بیان کر رہا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ کعبہ میرے پیچھے ہے اور کلیسا میرے آگے ہے۔ کعبہ یعنی دین اسلام کا مرکز میرے پیچھے ہے، میرا ماضی، میری روایات اور میری مشرقی تہذیب کہیں پیچھے ہے، جبکہ چرچ، مغربی دنیا، آزاد خیالی، روشن خیالی اور جدیدیت میرے آگے ہے۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کسے اپناؤں اور کسے ترک کروں۔
آپ حوالہ شعر کے طور پر لکھ سکتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ شعر نمبر 7 کی تشریح اس طرح ہوگی کہ تشریح طلب شعر میں لگتا ہے جیسے شاعر کا قریبی دوست بات کر رہا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے وہ میرا ہم پیشہ، وہ سے مراد یہاں پر خود مرزا غالب ہیں، اور مرزا غالب اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے وہ اپنے کسی دوست کے لیے بات کر رہے ہیں۔ وہ میرا ہم پیشہ ہے، ہم ایک ہی پیشے یعنی شاعری سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ میرا ہم مشرب بھی ہے، میرے اور اس کے خیالات و نظریات میں بھی ہم آہنگی ہے۔ وہ میرا ہم مذہب اور ہم عقیدہ ہے۔ وہ میرا ہم راز ہے، میرا محرم اور میرا قریبی دوست ہے۔ وہ ہر لحاظ سے میرا ہم خیال اور اپنا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ غالب کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ میری نظر میں وہ ایک اچھا انسان ہے۔ وہ میری ذات کے اتنا قریب ہے، مجھ جیسے خیالات رکھتا ہے، میری زندگی کا حصہ ہے، تو تم اسے میرے سامنے برا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر اسے برا کہتے ہو تو گویا مجھے برا کہتے ہو۔ اس پر تنقید دراصل مجھ پر تنقید ہے۔ آخر میں آپ یہ مصرعہ لکھیں گے، غالب کو برا کہتے ہو، اچھا نہیں کرتے۔ آج غزل نمبر 1 کی تمام تشریحات مکمل ہوئیں۔ کل مشقی سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ ان تشریحات کو اچھی طرح سے یاد کیجیے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔